اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے والے رکوع کے اندر اہل کتاب کو خطاب تھا، یعنی اے یہودیوں اور عیسائیوں، آپ کو آسمانی کتابیں دی گئیں اور تورات آپ کو دی گئی، آپ شک نہ کریں قرآن کے اندر۔ جس پروردگار نے آپ کو تورات دی ہے اسی پروردگار نے قرآن کو اتارا ہے، قرآن میں شک کرنے کی آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا جیسے وہ تورات اس زمانے کے اندر اپنی امت کے لیے ہدایت تھی، ایسے یہ قرآن محمد رسول اللہ کے زمانے میں ان کی امت کے لیے ہدایت ہے۔ آگے فرمایا کہ ہم نے اسی بنی اسرائیل میں سے پیشوا بنائے، امام بنائے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے صبر کیا، تکالیف کے اوپر انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا، پھر وہ کیا بنے؟ پیشوا بنے۔ اور ان میں سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے جو کل بیان ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تکالیف برداشت کی، ابراہیم علیہ السلام کو امامت ایسی ملی جو کائنات میں ایسی امامت کسی کو نہیں ملی۔ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی جو فضیلت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو کلی ہے، تمام انبیاء کے اوپر ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو جزوی فضیلت ہے یہ کائنات میں ایسی فضیلت کسی کو نہیں کہ آج یہودی، عیسائی، مشرک، مسلمان، جتنے بھی مذاہب آپ اٹھا کر دیکھیں، ہر ایک کیا کہتے ہیں؟ آسمانی کتاب والا مذہب، ہر ایک کہتے ہیں میں ابراہیمی ہوں، یعنی میں ابراہیم کے دین کے اوپر چل رہا ہوں۔ یہ کوئی کم فضیلت نہیں۔ تو وجہ کیا بنی؟ تکالیف کے اوپر انہوں نے صبر کیا۔ سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ یہ انڈیا کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھتے ہیں اسی آیت کے نیچے، وہ فرماتے ہیں کہ جو عالم اپنے آپ کو تکالیف کے نیچے دب دے، یعنی معیشت کی پرواہ نہ کرے کہ اتنا پیسہ کماؤں اتنا پیسہ کماؤں، فرمایا اس چیز کی غور و فکر نہ کرے، بلکہ جتنی اس کی چادر ہے اتنے ہی وہ پاؤں پھیلائے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کی نسلوں سے کیا کرتے ہیں؟ دین کا کام لیتے ہیں، اس سے اللہ دین کا کام لیتے ہیں۔ لیکن جس عالم نے معیشت کو مقصد بنا کر قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، یعنی کوئی دین کا کام کر رہا ہے، دین کے کام کو چھوڑ دیا، کس وجہ سے؟ معیشت کے لیے، نوکری کے لیے دین کو چھوڑ دیا، فرمایا یہ انسان ایسا ہے کہ اس سے دین کا کام اللہ نہیں لیتے، اسی دین کے کام سے اللہ جدا کر دیتے ہیں۔ معیشت ضروری ہے، پیغمبروں نے بھی کیا کی؟ معیشت اپنی مضبوط کی، لیکن اتنا بھی انسان معیشت کے پیچھے نہ دوڑے کہ دین انسان سے رہ جائے۔ تو فرمایا جتنے بھی پیچھے پیشوا بنے، امام بنے، ان کا کیا مقصد تھا؟ دین کو مقدم رکھتے تھے، معیشت کو پیچھے رکھتے تھے۔ فرمایا اولم یہد لہم، تو اب آگے معاملہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں قیامت والے دن ان کا کیا کروں گا؟ حساب و کتاب کروں گا، ان کے درمیان فیصلہ کروں گا۔ اب اللہ فرماتے ہیں انہیں ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ یہ کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ ہدایت کے لیے میں نے کوئی کم چیزیں تو دنیا کے اندر نہیں بھیجی ہوئی، طرح طرح کے دلائل میں نے انہیں دیے۔ اولم یہد لہم، کیا ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی اس بات سے؟ کم اہلکنا من قبلہم، کہ کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ہے، ان سے پہلے کتنی قومیں آئی تھی، ان قوموں کو ہم نے تباہ و برباد نہیں کیا؟ پیچھے پوری صورتیں ان قوموں کے واقعات کے اوپر گزری ہیں، قوم سمود، قوم عاد اور قوم لوط، کتنی قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ فرمایا من قبلہم، ان سے پہلے وہ آئی تھی اور طاقتور بھی تھی، طاقت بھی ان کے پاس تھی، مال بھی ان کے پاس تھا، سارا کا سارا معاملات تھے،
فرمایا من القرون، کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کیا، یمشون فی مساکنہم، یہ لوگ چلتے ہیں ان کے گھروں کے اوپر، ان کی آنکھوں سے چھپے ہوئے تو نہیں۔ یہ مکہ والے جب سفر کرتے تھے نا شام وغیرہ کی طرف، تو راستے کے اندر سمود وغیرہ کی جو بستیاں تھیں، قوم سمود وغیرہ کی، تو یہ دیکھتے تھے ان کھنڈرات کو، یہ دیکھتے تھے ان ہڈیوں کو، بڑی بڑی ہڈیوں کو وہ دیکھتے تھے۔ ایسی قومیں بھی گزری ہیں کہ ابھی بھی یہ سائنسدان لوگ جو ہیں ان کی ایک ایک آنکھ کے اندر دو دو بندے اتر کر کام کرتے ہیں، یعنی ایک ڈانچے ہے کسی انسان کا، آنکھ کی یہ جو درمیان والی ہڈی ہے اس کے اندر دو دو آدمی اتر کر کام کر رہے ہیں، تجربہ کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ بھی تو چلتے ہیں نا راستوں سے نا، دیکھتے ہیں قوم سمود کی بستی کو، قوم صالح کی یعنی صالح علیہ السلام کی بستی کو، اور قوم لوط کی بستی کو نہیں دیکھتے؟ سارے ان کے راستوں کے اندر آتی ہیں کہ اللہ نے انہیں کیسے تباہ و برباد کیا۔ یہ چیز ان کے لیے ہدایت کے لیے کافی نہیں؟ جب انسان دل کی آنکھ سے دیکھے گا چھوٹی سی چیز بھی ہدایت دے گی، لیکن اگر آنکھیں دل کی بند کر لے ظاہری آنکھوں سے جتنی چیزیں بھی دیکھے ہدایت نہیں دیتی۔ تو فرمایا ان فی ذالک لآیات، بے شک ان باتوں کے اندر کئی قسم کی نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ عقل مند لوگوں کے لیے۔ افلا یسمعون، کیا یہ لوگ سنتے نہیں؟ کیا ان کے قرآن کانوں کے اوپر پڑتا ہے، انہیں آواز نہیں آتی، یا دل انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں؟ تو جواب کیا آئے گا؟ دل ہی ان کے بند ہیں، ظاہری کان تو ان کے ہیں۔ اور اللہ نے جو دل کے کانوں کو بند کرے اسے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ بہرا۔ اور جو دل کی آنکھوں کو بند کرے اللہ نے اسے اندھا فرمایا قرآن کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں ام لہم آذان یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کے کان ہیں لیکن یہ سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں۔ کیا مطلب؟ کافر اندھے تو نہیں، آنکھیں ان کی ہیں نا، لیکن اللہ نے انہیں اندھا کیوں کہا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ آنکھ سے جو چیز اصل میں دیکھنے کی ہے وہ دیکھتے نہیں تو اس آنکھ کا کیا فائدہ؟ افلا یسمعون، کیا یہ سنتے نہیں؟ اولم یرو، اب اور آگے ترقی کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ اولم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں؟ اننا نسوق الماء، کہ ہم چلاتے ہیں پانی کو الی الارض، زمین کی طرف۔ وہ آسمان سے پانی اللہ گراتا ہے زمین کی طرف، اور زمین بھی کون سی؟ الجرز، خشک قسم کی زمین، بانجھ قسم کی زمین ہوتی ہے، بالکل خشک کی خشک، پانی اللہ برساتے ہیں۔ فنخرج به زرعا، پھر ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے زرعا، کھیتیوں کو، یعنی سبزہ ہم اگاتے ہیں۔ اب زمین کی حالت کیسی ہوئی تھی کچھ دن پہلے؟ اب بارش ہوئی، ہر طرف سرسبز ہی سرسبز ہے۔ فرمایا یہ کیسے ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات کر رہی ہے۔ فرمایا تأکل منہ انعامہم، کھاتے ہیں اس چارے سے تمہارے چوپائے، تمہارے جانور، وانفسہم، اور تم خود، وہ خود بھی کھاتے ہیں اور ان کے جانور بھی کھاتے ہیں۔ کس سے؟ اسی زمین سے۔ اور اگر اللہ پانی نہ برسائے، زمین نہ اگائے تو تم کدھر سے کھاؤ گے اور تمہارے جانور کدھر سے کھائیں گے؟ اور میں جب میں یہ سارا کچھ کھلا رہا ہوں تو مجھے معبود مانو نا۔ افلا یبصرون، کیا یہ دیکھتے نہیں؟ وہی بات، آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں تو اندھے ہیں نا۔ وَيَقُولُونَ، یہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، فیصلہ کب آئے گا؟ محمد تو کہتے ہیں روزانہ قیامت آئے گی، فیصلہ آئے گا، کب آئے گا؟ لے کر آؤ نا۔ اب یہ اللہ کو کھلم کھلا چیلنج ہے، وہی ابو جہل والی بات۔ اذ قال اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ محمد حق ہے، یہ قرآن حق ہے تو ہمارے اوپر کیا کر؟ فامطر علینا حجارہ، ہمارے اوپر برسا پتھر، من السماء، آسمان سے، اب ائتنا بعذاب علیم، یا اے اللہ تو ہمارے اوپر دردناک قسم کا عذاب بھیج دے۔ اب اگر اللہ اس ابو جہل بدبخت کی بات کو مانتا تو مکہ کے اندر کوئی ایک بچتا نہیں، بچتا نا۔ تو انہوں نے تو کئی مرتبہ کھلے عام سر عام چیلنج کیا ہے۔ تو یہی ہر زمانے کے اندر قرآن کو اللہ کو چیلنج دیا جاتا ہے اور یہ لوگ دیتے ہیں، اور یہ بھی سب سے بڑا اللہ کو چیلنج ہے کہ اللہ ایک چیز کہہ رہا ہے کہ دیکھو لوگوں میں نے سود کو حرام کیا، اور پھر بھی لوگ سود ڈٹ کر کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ سود ہے ہی نہیں۔ اچھا دیندار قسم کے لوگ
اپنے آپ کو نمازی، پرہیزگار، متقی کہنے والے لوگ سود کھا رہے ہیں، اور سود سے کوئی کسی قسم کی بچا نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کو سر عام چیلنج ہے کہ اللہ نے چیلنج دیا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ میں اللہ اور اس کا رسول تمہیں چیلنج دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ جنگ لڑو۔ تو کھانے والا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ جنگ لڑنے والا ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کو سر عام دعوت نہیں، دعوت ہے۔ سود کھانا صرف اور صرف، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سود کھانا نہیں کہ آپ کسی کو پیسے دیں اور آپ اس سے زیادہ پیسے لیں، یہ تو سود کی ایک صورت ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والا اور سود دینے والا اور سود کی اجازت دینے والا یعنی وکیل بننے والا اور سود کے لیے جگہ دینے والا، یہ سارے کے سارے کس کے اندر آتے ہیں؟ سود کھانے کے اندر۔ اور یہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی لکھت کرنے والا، یعنی یہ بینکوں کے اندر بیٹھ کر سود کی لکھت کرتے ہیں، فرمایا یہ بھی سود کھانے والے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کو سر عام چیلنج دینے والے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ساتھ اور تیرے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے محمد رسول اللہ اگر تم اور تمہارے ساتھی سچے ہیں تو اللہ کو کہو فیصلہ لائے، اللہ کو کہو عذاب لے کر آئے، اللہ کو کہو فرق کر دے۔ اگر اللہ ان کی بات مان لیتا، فرق کرتا، تو کوئی دنیا کے اندر بچتا نہ۔ قل، اے محمد رسول اللہ جواب دیجئے، فرما دیجئے، یوم الفتح، فیصلے کا دن ہے، فیصلے کا دن میں نے رکھا ہوا ہے، کافر اور منافق مسلمان کے درمیان میں تمیز کروں گا، پکڑ پکڑ کر جنت اور پکڑ پکڑ کر جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ آج اگر ہر ایرا غیرہ اٹھ کر کہے کہ اللہ اگر سچے عذاب بھیج دے، اللہ اس ایک ایرے غیرے کی بات مان کر پوری امت کو تباہ و برباد تو نہیں کرتا نا۔ تو اللہ نے جواب دیا قل یوم الفتح، محمد رسول اللہ فرما دیجئے فیصلے کا دن میں نے رکھا ہوا ہے، اور فیصلے کا دن کیسا ہے؟ لا ينفع الذین کفروا، پھر کافر کو نفع نہیں دے گا ایمانہم، ان کا ایمان۔ اس دن جتنا بھی ایمان لائے گا قیامت والے دن، جتنے بھی کلمے پڑھے گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہی عرض کیا تھا، قیامت آ گئی یا قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہو گئی، سورج مغرب سے طلوع ہوا، مشرق میں غروب ہوا، اور اسی طریقے سے نزع کی حالت آ گئی، موت کے فرشتے سامنے نظر آ گئے، اب پڑھتے رہو کلمے۔ اب جتنے کلمے پڑھو گے، جتنی تسبیحاں پڑھو گے، وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ زلزلہ آ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے لوگ زمین کے اندر دھنس رہے ہیں، مکان گر رہے ہیں، پڑھتے رہو کلمے نا۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے، وہ تو چور بھی ہو، جتنا بڑا کافر دہریہ بھی ہو، وہ بھی اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کلمہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ مسلمان کی تو حقیقی صورت ہی یہ ہے، امن کے اندر ہے، سارے کا سارا معاملہ درست ہے، اس وقت توبہ کرے، اس وقت اللہ کو ایک مانے، تب جا کر مسلمان کی توبہ قبول ہوگی، کافر کی توبہ قبول تب ہوگی۔ لیکن جب ان ساری چیزوں کو دیکھ لیا، پھر کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اور فرعون کے بارے میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن سے بڑی سچی کتاب تو کوئی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اس نے دیکھا کسی عذاب کو کہ اب میں غرق ہو رہا ہوں، سمندر نے مجھے پکڑ لیا ہے، تو قال آمنت انہ لا الہ الا الذی، کہنے لگا میں ایمان لے آیا اس ذات کے اوپر کہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود، موسیٰ کے رب کے اوپر میرا ایمان ہے۔ تو بخاری کی وہی روایت ہے نا، جبرائیل علیہ السلام نے کیچڑ اٹھا کر منہ کے اندر ٹھونس دیا، فرمایا کہ کہیں اس کی توبہ کو قبول نہ کر دیا جائے، حالانکہ توبہ اس وقت قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی، یہ بھی نہیں کہا جائے گا قیامت میں آ گئے ہو ہمارے پاس، اچھا چلو دنیا کے اندر دوبارہ چلے جاؤ، جا کر اعمال کر لو، نہ، آنکھ بند ہو گئی، آنکھ بند ہونے کے بعد کوئی مہلت نہیں۔ یاد رکھ لیں، آنکھ جب تک کھلی ہے تو مشرک کو بھی مہلت ہے، مسلمان کو بھی مہلت ہے کہ توبہ کر لو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ آنکھ بند ہو گئی، پھر کسی قسم کی کوئی مہلت نہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، محمد رسول اللہ آپ کیا کیجئے، آپ کے اوپر تو تکالیف ہے نا، اور روز روز کے ان کے تانے ہیں، روز روز یہ آپ کو کہہ رہے ہیں
کہ عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ. عذاب اللہ نے بھیجنا نہیں، اللہ کی مشیت نہیں، ارادہ نہیں، تو آپ کیا کریں؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ منہ موڑ دیجیے. یہی طریقہ ہے. داعی حق جو حق کی دعوت دینے والا ہے، چاہے وہ کسی صورت کے اندر بھی ہو، واعظ و نصیحت کرتا ہو، جہاد کرتا ہو، کوئی بھی معاملہ کرتا ہو، جب اس قسم کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑ جائے پھر کیا کرنا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، منہ موڑ دیجیے، ان کے ساتھ قطع تعلقی کیجئے، ان سے منہ کو موڑ دیجئے، ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیجئے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، منہ موڑیے. وَانْتَظِرْ، انتظار کیجئے. کیا کیجئے؟ انتظار. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے انتظار کیجئے. اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. قیامت کا دن ہے نا، محمد رسول اللہ آپ بھی، آپ کے صحابہ بھی، دونوں انتظار کیجئے. اور وہ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. جب وہ دن آ جائے گا فیصلہ ہم کریں گے کہ کون حق کے اوپر ہے اور کون باطل کے اوپر ہے. یہ سورہ سجدہ تھی. اس کی فضیلت پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی، لیکن پھر یہ عرض کر دوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جمعے کی فجر کی نماز کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، قضا نہیں کرتے تھے. ہر جمعے والے دن صبح فجر کی پہلی رکعت کے اندر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور دوسری روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ترمذی شریف کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی رات کو نہیں سوتے تھے لیکن سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کرنے کے بغیر سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس کے بعد سویا کرتے تھے. اور ان صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے. اور یہ روایت ٹھیک ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو یہ کیا سورہ ملک اور سورہ سجدہ اس کی سفارش کرتے ہیں. اور یہ تو صحیح احادیث کے اندر بھی مضمون ہے کہ قرآن سفارشی ہے، قرآن سفارش کرنے والا ہے. یہ غلط ہے کہ ایک مرتبہ جاؤ اور جا کر قبرستان میں پڑھ لو، 40 دن پورے کے پورے مردوں سے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے. پہلا عرض کر دیتا ہوں، ہر ایک انسان، کوئی بھی انسان ہے، وہ اپنی قبر کے اندر اپنے اعمال کے بل بوتے پر کیا ہے؟ سوال و جواب دیتے ہیں. یہ کون سا انصاف ہے کہ ایک انسان جو ہے قبرستان کے اندر ایک مرتبہ پڑے، پورے کے پورے قبرستان سے عذاب کو اٹھا دیے جائے؟ یہ چیزیں نہیں، یہ چیزیں کوئی آپ کو صحیح سند کے ساتھ نہیں ملتی. یہ جتنی بھی روایات آپ کو ملتی ہیں یہ من گھڑت روایات. تو یہ جتنا ہے اسے اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت تقریباً 2 منٹ یا 2.5 منٹ اس صورت پر لگتے ہیں اور 2 اور 2.5 منٹ سورہ ملک کے اوپر لگتے ہیں. 5 منٹ کا عمل ہے، اتنا مشکل عمل نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری تو ان صورتوں کو پڑھتے رہے.